فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى
قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی اللهم ألهمنا رشدنا واعصمنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ حضرات، ماہ رمضان مبارک کی آمد سے قبل ہم نے سورہ مریم کی تکمیل کی تھی۔ اب چونکہ بالکل ایک نئی سورت شروع ہو رہی ہے، لہٰذا مناسب محسوس ہوتا ہے کہ ہم اس وقت قرآن حکیم میں جس مقام پر ہیں اس کے بارے میں ہم اپنے ذہنوں کو دوبارہ تازہ کر لیں۔ اس سے پہلے بھی یہ باتیں چونکہ عرض کی جاتی رہی ہیں اور آپ حضرات کے حافظے میں کہیں نہ کہیں یقیناً موجود ہوں گی، لیکن یہ کہ بار بار کا اعادہ اور تکرار جو ہے قرآن حکیم اور اس کے ساتھ اپنے ایک تعلق، اس کے ساتھ ایک تعارف کے ضمن میں یقیناً بڑا مفید ہوتا ہے۔ یہ بات آپ حضرات کے علم میں ہے کہ قرآن حکیم اصلاً آیات اور سورتوں پر مشتمل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم جو منتقل کیا تھا اپنی امت تک، تو اس وقت صرف یہی دو تقسیمیں تھیں، یا آیات تھی یا سورتیں تھیں۔ نہ رکوعوں کی تقسیم تھی، نہ پاروں کی تقسیم تھی، نہ احزاب کی تقسیم تھی، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر یہ کہ اعراب، زبر، زیر، پیش، مد، جزم، یہ تمام علامات بھی نہیں تھی، یہ بعد کے دور میں لگی ہیں۔ اور یہ بات بھی آپ حضرات کے علم میں رہنی چاہیے کہ اصل میں جب قرآن حکیم عرب سے نکل کر عجم تک پہنچا ہے تو اب وہاں ضرورت محسوس ہوئی کہ قرآن حکیم کو صحیح مخارج کے ساتھ، صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھا جا سکے۔ قرآن حکیم کو 30 پاروں میں تقسیم کیا گیا، اور ظاہر ہے اس کی بنیاد میں یہی خیال تھا کہ کوئی شخص اگر روزانہ ایک پارے کی تلاوت کرے تو ایک مہینے میں قرآن کی تلاوت مکمل کر لے۔ 30 پاروں میں تقسیم کر دیا گیا۔ پھر یہ کہ بڑی صورتوں کو چھوٹے چھوٹے رکوع میں تقسیم کیا گیا، تاکہ کوئی شخص اپنی نماز کی ایک رکعت میں قرآن حکیم کا کوئی حصہ پڑھنا چاہتا ہے تو ایک رکوع پڑھ لے، 2 رکوع پڑھ لے۔ اور رکوعوں کی تقسیم کے بارے میں یہ بات بھی آپ حضرات کے یقین علم میں ہوگی کہ اس کے اندر بڑی حکمت ہے۔ ایک مضمون جہاں ختم ہو رہا تو عموماً رکوع جو ہے وہیں ختم ہوتا ہے، اگلا مضمون جیسے شروع ہوگا تو اگلا رکوع شروع ہوتا ہے۔ جبکہ پاروں کی تقسیم کے حوالے سے یہ بات جو ہے بارہا عرض کی جا چکی ہے کہ اس کے اندر تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی مجلد مصحف موجود تھا اور اس میں صفحات کو گن کر اس کو 30 پر تقسیم کر دیا گیا، اور ہر پارے کے حصے جتنے صفحے آئے اس کے بعد وہاں ایک پارہ مکمل کر دیا گیا۔ اور اس کی نمایاں ترین مثال کیا ہے؟ سورہ حجر، کہ جس کی صرف ایک آیت ہے کہ جو 13ویں پارے میں ہے، اور بقیہ پوری کی پوری سورت 14ویں پارے میں ہے۔ اور سورہ حجر جو ہے کوئی چھوٹی سورت نہیں ہے کہ جس کی میں کل 4 یا 5 آیات ہوں، بلکہ سورہ حجر جو بڑی طویل سورت ہے، غالباً 6 یا 7 رکوع ہیں اس کے اندر، جس میں سے صرف ایک آیت جو ہے 13ویں پارے کا جز ہے، اور اس کے بعد ربع ماوس سے جو بات شروع ہوئی 14واں پارہ شروع ہوا، تو پوری سورت وہاں موجود ہے۔ پھر یہ کہ قرآن حکیم کو جو 7 احزاب میں تقسیم کیا گیا، یہاں بھی یہی حکمت پیش نظر تھی کہ کوئی شخص اگر ہر جمعے کو قرآن حکیم کی تلاوت شروع کرتا ہے تو جمعرات تک 7 دنوں کے اندر قرآن حکیم کی تکمیل کر لے۔ لہٰذا 7 اجزاء کے اندر یا 7 احزاب کے اندر قرآن کو منقسم کیا گیا ایک ہفتے میں تکمیل کے لیے۔ لیکن یہ کہ قرآن حکیم پر غور و فکر کرنے والوں نے جب اس پر جسے آپ کا یہ مائکروسکوپ لگا کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ 7 ہی گروپس ہیں کہ جو قرآن میں موجود ہے مکی اور مدنی صورتوں کے جوڑے کے حوالے سے۔ ایک یا ایک سے زائد مکی صورت اور اس کے ساتھ ایک یا ایک سے زائد مدنی صورت، یہ مکی اور مدنی صورتیں مل کر ایک گروپ بنتا ہے۔ اس وقت اس اعتبار سے ہم تیسرے گروپ پر ہیں۔ پہلا گروپ کیا تھا؟ سورہ فاتحہ صرف ایک مکی صورت، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، 4 مدنی صورتیں مکمل ہوئی، مکی اور مدنی، ایک مکی اور 4 مدنی صورتیں، پہلا گروپ مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرا رکوع تھا جس میں 2 مکی صورتیں تھیں، 2 مدنی صورتیں تھیں، سورہ انعام، سورہ اعراف، یہ دونوں مکی صورتیں ہیں، اور اس کے متصلاً بعد ہے سورہ انفال اور سورہ توبہ، یہ مدنی صورتیں ہیں۔ تو مکی اور مدنی، 2 مکی صورتیں، 2 مدنی صورتیں، دوسرا گروپ مکمل ہو گیا۔ تیسرا گروپ جو شروع ہوا تھا سورہ یونس سے لے کر، اور اس میں سورہ طٰہٰ بھی شامل ہے، سورہ یونس سے لے کر اور سورہ مومنون تک، یہ 14 مکی صورتیں ہیں، کافی بڑا حجم ہے اس، اور اس کے بعد صرف ایک مدنی صورت آئے گی، سورہ نور، اور یہ تیسرا گروپ جو ہے مکمل ہو جائے گا۔
اسی طرح یہ بات جو ہے آخر تک پہنچتی ہے. معلوم ہوا کہ یہ جو صورتیں ہیں مکی اور مدنی صورتیں جو مل کر ایک گروپ کو مکمل کر رہی ہیں تو اس میں بھی یقیناً کوئی نہ کوئی حکمت ہے. اور یہاں خاص طور پر اس طرز فکر کے جو حضرات حامل ہیں ان میں مولانا اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا فرائی رحمۃ اللہ علیہ، دونوں مفسرین ہیں. اور انہوں نے جب غور کیا تو معلوم ہوا کہ مکی اور مدنی صورتیں مل کر جو گروپ بناتے ہیں اس کا ایک سینٹرل ایکسس ہوتا ہے. اور ظاہر ہے کہ اب وقت نہیں ہے کہ اس کے بارے میں اور زیادہ میں تفصیل میں چلا گیا تو وقت بہت سا اس میں نکل جائے گا. لیکن صرف اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ مکی اور مدنی صورتوں کے جو گروپس ہیں اس میں تیسرا گروپ ہے کہ جو اب اس وقت ہمارے زیر مطالعہ ہے، جس میں ہم نے سورہ بنی اسرائیل بھی پڑھی، اس کے بعد پھر یہ سورہ کہف بھی پڑھی، سورہ مریم بھی پڑھی، اس سے پہلے جو ہے اور مکی بہت سی، سورہ یوسف بھی اسی ذیل میں تھی، سورہ یونس بھی تھی، اور پھر اس کے بعد ایک صورت آئے گی 14 مکی صورتوں کے بعد مدنی صورت سورہ نور کے، جہاں جا کر یہ گروپ بھی مکمل ہو جائے گا. 14 مکی صورتیں اور ایک مدنی صورت. اب آئیے اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا مطالعہ شروع کرتے ہیں. یہ سورہ طٰہٰ قرآن حکیم کی بڑی عظیم صورت ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر پر مشتمل. اس سورہ مبارکہ تقریباً یہ نصف پارے پر مشتمل ہے، 8 رکوع ہیں اس میں، اور 6 رکوع ایسے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر پر مشتمل ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں عرض کرتا رہا ہوں مکی صورتوں میں بکثرت موجود ہے، لہذا کم سے کم بھی میرا خیال ہے 10-12 مقامات ہوں گے کہ جہاں اس واقعے کا ذکر بھی ہے کہ جب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ جو ہے جادوگروں سے ہوا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈالا اور جادوگر جو کچھ بنا کر لائے تھے وہ تمام کو ہڑپ کر گیا، نگل گیا. اس کا ذکر قرآن میں بہت سی صورتوں میں موجود ہے. لہذا قرآن حکیم اس حوالے سے کوئی جسے آپ تصنیف یا تالیف کہیے وہ نہیں ہے، بلکہ یہ اصل میں خطاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر کا ایک گوشہ جو ہے کسی ایک صورت میں کہا گیا، اس سے اگلا گوشہ کہیں بعد میں آ گیا، لیکن اکثر و بیشتر تمام مکی صورتیں ہیں. تو یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر جہاں سے شروع ہو رہا ہے اس سے پہلے کے حالات و واقعات سورہ قصص کے اندر اور سورہ شعراء میں موجود ہے بڑی تفصیل کے ساتھ. اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی مسلمان ایسا ہوگا کہ جنہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے چیدہ واقعات کے کس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے، پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، ان کی والدہ نے اللہ کے حکم سے جو ہے انہیں ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دیا تھا، اور اس کے بعد کیسے کیسے اس کے اندر مراحل آئے ہیں. فرعون جو اس وقت تھا اس کے محل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی ہے، وہیں سے گویا کہ انہوں نے اپنی زندگی کا ابتدائی دور جس میں دور نوجوانی جو ہے وہ بھی شامل ہے، اور اس کے بعد پھر بنی اسرائیل اپنی قوم کو لے کر وہاں سے نکلے. تمام واقعات ہیں جو مختلف صورتوں میں قرآن حکیم میں موجود ہیں اور اکثر و بیشتر مکی صورتیں ہیں. لیکن یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ذکر شروع ہوگا تو وہ گویا کہ ان کی زندگی کا دوسرا فیز کہ جس میں گویا کہ اب انہیں نبوت و رسالت جو ہے اللہ تعالیٰ اس منصب سے سرفراز فرما رہا ہے. اور مدین سے ان کی جو واپسی ہوئی ہے اس سے پہلے کے جو حالات ہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ سورہ قصص کے اندر اور سورہ شعراء میں موجود ہیں. اب آئیے کہ اللہ کا نام لے کر سورہ مبارکہ کا مطالعہ شروع کرتے ہیں. سب سے پہلی آیت جو ہے وہ حروف مقطعات پر مشتمل ہے اور یہاں صرف 2 حروف ہیں، طٰہٰ. آپ کو یاد ہوگا اس سے متصل قبل جو سورہ مریم ہم نے پڑھی تھی اس میں 5 حروف تھے، کاف ہا یا عین صاد. اسے عام طور پر الواح قرآنی بھی کہتے ہیں، اور بہت سے حضرات جو ہیں اس کے لکھے ہوئے پرنٹڈ شکل کے اندر یا کسی اور شکل کے اندر جو ہے اس کے مختلف عکس لگا کر اپنی دکانوں میں بھی لگا دیتے ہیں، سجا دیتے ہیں، اگرچہ اس کے بارے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مستند حدیث ایسی موجود ہے. لیکن بہرحال الف لام میم ہے، حا میم ہے، الف لام میم را ہے، الف لام میم صاد ہے، کاف ہا یا عین صاد ہے، حا میم عین سین قاف ہے. 29 صورتیں قرآن حکیم کی ہیں کہ جن کا آغاز حروف مقطعات سے ہوا. ان میں سے یہ سورہ مبارکہ اس صورت میں شامل ہے کہ جس میں آغاز میں صرف 2 حروف ہیں، طٰہٰ. جس طرح یاسین یہاں بھی صرف 2 حروف ہیں، الف لام میم یہاں 3 حروف ہو گئے، حا میم یہاں بھی صرف 2 حروف ہیں، الف لام میم را یہاں 4 حروف ہو گئے، حا میم عین سین قاف یہاں 5 حروف ہو گئے، میکسیمم 5 کی تعداد. اس ضمن میں ابتدائی گفتگو میں اس سے پہلے بھی کرتا رہا ہوں، لیکن صرف یہاں اس بات کو نوٹ کر لیجئے کہ عبرانی زبان کے الفابیٹس جو ہوتے تھے الف با تا، وہ مختلف شکلوں کے اندر عموماً اس کے اندر ڈھلے ہوئے ہوتے تھے. مثلا یہ کہ بیت، یہ بیت اصل میں گھر کو کہتے ہیں، اور با جو ہے وہ علامت ہوتی تھی ایک بیت کا. با کی جو بیس ہے وہ گویا کہ ایک قطعہ ارضی ہے اور اس کے گرد 2 چھوٹی چھوٹی سی دیواریں آپ کھڑی کر دیں. اس زمانے میں کوئی چھت کا تصور نہیں تھا. سورہ کہف پہ ہم نے بڑی تفصیل سے پڑھا تھا
کہ حضرت ذی القرنین جب گئے ہیں اور اپنی وہ مشرق کی طرف کی وادی کو طے کرتے ہوئے تو اس قوم تک پہنچے کہ جہاں ابھی چھت کا کوئی تصور نہیں تھا. گھر تو انہوں نے بنائے ہوئے تھے لیکن گھر یہ ہے کہ تھوڑی سی زمین ہے, ارد گرد جو ہے چار دیواری کھڑی کر دی. یہ گویا کہ اب وہ با کی شکل بن گئی, با بیت کے لیے, بیت گھر کو کہتے ہیں. تو گویا کہ ایک بالکل ایک اسٹریٹ لائن ہے, اس کے بعد جو دو چھوٹی چھوٹی باؤنڈری والز. اسی طرح نون جو ہے وہ مچھلی کے لیے آتا تھا. ذنون, قرآن حکیم میں بھی اس اصطلاح کو استعمال کیا گیا ہے, مچھلی والے, ذنون. حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہوا, اور مچھلی جو ہے نون وہ لکھتے بھی بالکل اسی طرح تھے کہ ایک چھوٹی سی ایک کرو ہے اور ایک طرف اس کے جس طرح مچھلی کی آنکھ ہوتی ہے ایک نقطہ لگا دیا, یہ مچھلی بن گئی. اسی طرح طا کا لفظ جو ہے عموماً آتا تھا سانپ کے لیے. لہذا طا کی شکل پر اگر آپ غور کریں تو جس طرح ایک سانپ کنڈلی مارے بیٹھا ہے اور اس کا پھن اوپر اٹھا ہوا ہے, طا اصل میں بالکل اس شکل میں ہے کہ نیچے اس کی کنڈلی ہے, طا کا جو کروڈ ایریا ہے, اور اس کا جو ڈنڈا اوپر سیدھا کھڑا ہوا اس کے پھن کی طرح ہے. لہذا اس مناسبت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس بات کو نوٹ کیجئے کہ قرآن حکیم کی وہ صورتیں جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے سانپ میں تبدیل ہونے کا ذکر موجود ہے, ان میں اکثر و بیشتر بلکہ بلا استثناء جن صورتوں کے شروع میں لفظ طا آیا اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کا ذکر لازماً موجود ہے کہ جہاں انہوں نے اپنے عصا کو زمین پر رکھا اور وہ اژدہا یا سانپ کی شکل میں تبدیل ہو گیا. تو طٰہٰ گویا کہ طا اس بات کی علامت ہے ایک اعتبار سے کہ اس سورہ مبارکہ کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اور اس واقعے کا ذکر بھی موجود ہے. یہ الگ بات ہے کہ طٰہٰ کے بارے میں ایک رائے یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے طٰہٰ, یاسین, اور بعض اشعار جو ہیں اسی حوالے سے فارسی زبان کے اندر جو ہے مستعمل بھی ہوئے ہیں کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طٰہٰ بھی کہا گیا, یاسین بھی کہا گیا, اور اس کی ایک منطقی وجہ ہے. اس لیے کہ یاسین کو دیکھیں, یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین, گویا کہ یاسین کہہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا, اور اس کے بعد فرمایا گیا یہ قرآن حکیم جو ہم نے نازل کیا, انکا یقیناً آپ, لمن المرسلین آپ ان لوگوں میں شامل ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کے لیے منتخب فرما لیا. یہی معاملہ یہاں بھی ہے سورہ طٰہٰ میں, طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. طٰہٰ گویا کہ اگر حضور کا نام سمجھا جائے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں فرمایا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. لیکن بہرحال اس کے بارے میں یہ تمام باتیں جو ہے ظن و تخمین کا درجہ رکھتی ہیں کہ آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے جس طرح اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں, اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی تقریباً 99 ہی نام جو ہیں لوگوں نے مختلف احادیث سے استنباط کرتے ہوئے, قرآن حکیم کی آیات سے استنباط کرتے ہوئے آپ کے بھی 99 نام ہی انہوں نے جو گویا کہ اس کی گنتی کو پورا کیا, اور اس میں طٰہٰ بھی شامل ہے اور یاسین بھی شامل ہے. اس سورہ مبارکہ کا جو زمانہ نزول ہے اس کو بھی ذرا ذہن میں بٹھا لیجیے, اس لیے کہ طویل صورت ہے, اس میں ہمارے اب کئی نشستیں لگیں گی. یہ بات آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ہجرت حبشہ, اب یہ وہ موقع تھا جب کہ وہ مسلمان جو اس وقت مکہ میں موجود تھے ان پر انتہائی تشدد ہو رہا تھا, شدید ترین جو ہے پرسیکیوشن کے اندر سے گزارا جا رہا تھا, اور گویا کہ ان کے لیے مکہ میں جو ہے عرصہ حیات بالکل تنگ کر دیا گیا. یا تو یہاں اس جگہ سے چلے جاؤ کہیں دور, یا یہ کہ اپنے آبائی دین کو دوبارہ اختیار کر لو, یہ محمد جو نیا دین لے کر آئے صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول کرنے کو ہم تیار نہیں ہیں. اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ پھر ریزنٹمنٹ ہوئی ہے, پھر ان کی طرف سے جو ہے شدید قسم کی پرسیکیوشن ہوئی ہے, تعذیب کی چکیوں میں سے گزارا گیا. جو ہجرت حبشہ اصلاً سن 5 ہجری میں ہوئی, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ایمان لانے کا واقعہ جو ہے وہ سن 6 ہجری کا ہے. یہ سورہ مبارکہ سن 5 اور سن 6 ہجری کے کہیں درمیان میں نازل ہوئی ہے, اور اس کے لیے اکثر و بیشتر مفسرین نے اس واقعے کو بنیاد بنایا ہے. اور آپ حضرات کے علم میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جن لوگوں کے دلوں میں شدید ترین دشمنی تھی ان میں حضرت عمر بھی شامل تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے. اور تو کسی میں یہ ہمت پیدا نہیں ہوئی کہ وہ گھر سے ننگی تلوار نکلتا کہ میں آج محمد کا کام ختم کرنے چلا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. نہ ابو جہل کو اس کی ہمت ہوئی, نہ ابو لہب کو ہوئی, نہ عتبہ کو ہوئی, نہ کسی اور کو, ولید کو ہوئی. لیکن حضرت عمر وہ تھے کہ جو گھر سے نکلے تھے ننگی تلوار ہاتھ میں لے کر, اور ظاہر ہے کہ تلوار اگر نیام میں ہو تو بات دوسری ہے. وہ تو ممکن ہے کہ ہر عرب جو ہے اپنی حفاظت کے لیے تلوار کو نیام میں رکھتا ہے, اس کے جسم کا جز ہے. جس طرح کوئی ہے کہ جس کا خنجر یا کوئی کرپان جو ہے وہ اس کے جسم کا جز ہوتی ہے, وہ ان 5 چیزوں میں سے ہے جو لازماً اس کے ساتھ موجود رہیں گے.
اسی طرح عرب کلچر کے اندر یہ بات تھی کہ تلوار نیام کے اندر ہوتی تھی، لیکن روایات میں ہے کہ گھر سے وہ نکلے ہیں تو نیام کے باہر تھی تلوار۔ یہی وجہ ہے کہ جب رستے میں حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایمان لا چکے تھے ان سے کہیں ملاقات ہوئی اور انہوں نے حضرت عمر کو دیکھا شدید غصے کے عالم میں، اور تلوار بھی جو ہے وہ ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، نیام میں نہیں ہے، تو بہت ہی جسے آپ کہیے پریشان ہوئے۔ عمر کیا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہو؟ اس پر حضرت عمر نے کہا تھا میں تو آج محمد کا کام جو ہے ختم کرنے جا رہا ہوں۔ یہ روز روز کی کل جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر ہے کہ انہوں نے جس انداز میں کہا ہوگا میں نے اس کے قریب تر کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ یہ روز روز کی کل کے شوہر بیوی کے خلاف ہو گیا، بھائی بھائی سے جدا ہو گیا، بھائی بہن سے جدا ہو گیا، ماں باپ جو ہے وہ آپس میں علیحدگی ہو گئی، اس بنیاد کے اوپر ایک نیا دین ہمارے ہاں وجود میں آ گیا، لہٰذا اس بات کو اب میں ختم کرنے چلا ہوں، اب یہ تماشا جو ہے یہ معاملہ مجھ سے نہیں دیکھا جاتا۔ تو انہوں نے کہا ذرا پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری اپنی سگی بہن ایمان لا چکی ہے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ جو غصہ ان کے اندر تھا یہ واقعہ آپ حضرات نے سنا ہوگا، لیکن بہرحال ہمارے ایمان کی تازگی کا ایک سبب بنتا ہے، تو لہٰذا اس کو جو ہے بیان کرنے میں قطعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ تو وہی غصہ کہ جو اصل میں حضور کے خلاف تھا اور آپ کی جان کے درپے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہی غصہ اب ڈائیورٹ ہو گیا اپنی بہن کی طرف، لہٰذا اسی غصے کے حالت میں پہنچے ہیں، بہن کے گھر جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، کھٹکھٹانے کے انداز میں شاید ممکن ہے آواز بھی دی ہو، تو انہوں نے سمجھ لیا کہ عمر آئے ہیں، لہٰذا وہ جو بھی ان کے پاس اوراق تھے قرآن حکیم کے انہوں نے کہیں اس کو چھپا دیا، اور جو انہیں پڑھا رہے تھے ان آیات کو، اگرچہ عربی ان کی مادری زبان تھی لیکن اس کے باوجود مدرس یا معلم ہے اگر کسی شے کو پڑھائے تو اس کے اندر ایک نیا اثر ہوتا ہے۔ تو حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اس گھر میں موجود تھے، اور وہ حضرت فاطمہ بنت خطاب، یہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، حضرت عمر ابن خطاب کی بہن ہے فاطمہ بنت خطاب، تو وہ ان سے قرآن پڑھ رہی تھی۔ اب جب انہوں نے دروازہ کھولا اور پوچھا کیا کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کچھ نہیں، ہم تو بیٹھے ہوئے تھے کچھ پڑھ رہے تھے، اور اس پر پھر جو ہے انہوں نے کہا کہ معلوم میں نے سنا ہے تم محمد پر ایمان لے آئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا جی ہاں ہم ایمان لے آئے۔ ان کے بہنوئی جو ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بہنوئی تھے حضرت فاطمہ کے شوہر وہ بھی وہاں موجود تھے، لہٰذا بہن اور بہنوئی دونوں کو مارنا شروع کیا، مار کے لہو لہان کر دیا۔ اسی اثناء میں حضرت فاطمہ جو حضرت عمر کی بہن ہے ان کی زبان سے الفاظ نکل گئے، عمر خواہ ہماری جان لے لو لیکن ہم اس دین کو چھوڑنے والے نہیں۔ اب یہ الفاظ تھے یا اس کے اندر جو تاثیر تھی، بعض لمحے ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیے ہوتے ہیں کسی دوسرے شخص کی کنورشن کے لیے، اب اس کے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے گی۔ تو حضرت فاطمہ کے وہ الفاظ تھے جو گویا کہ اس نے کوئی ایسا کام کیا کہ ان کا دل جو ہے نرم پڑ گیا، فوراً ظاہر ہے کہ بہن جو صنف نازک کوئی اور شخص ہوتا، حضرت بہنوئی کی حضرت فاطمہ کی جو شوہر تھے ان کے بہنوئی ان کی بھی خبر لی ہوگی، لیکن بہن کی زبان سے جب یہ الفاظ سنے تو ان کا دل موم ہو گیا، انہوں نے کہا ذرا پڑھ کر سناؤ۔ تو اب یہ مستند واقعہ جو ہے اس میں حضرت فاطمہ نے پھر جو اوراق سامنے رکھے تو اس میں سورہ طٰہٰ درج تھی، اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت جب شروع کی تو معلوم ہوا کہ جیسے جیسے وہ الفاظ جو ہیں وہ حضرت عمر کے کانوں میں جا رہے ہیں ان کا دل موم ہوتا جا رہا ہے، ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت انہوں نے غور ہی نہیں کیا تھا کہ محمد کیا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لہٰذا ان کے اندر وہ تبدیلی واقع ہوئی۔ اور اس موقع پر جب دیکھا حضرت خباب بن ارت جو آئے ہوئے تھے ان کے معلم اور مدرس کی حیثیت ہے، وہ کہیں چھپے ہوئے تھے، کسی کوٹری میں ہوں گے، جب انہوں نے دیکھا کہ عمر کے اوپر یہ اثر ہو گیا ہے اور وہ اس کو سن رہے ہیں، اور پھر یہ کہ انہوں نے کہیں دروازے کی جو درز ہوتی ہے اسے جھانک بھی لیا، تو فوراً باہر آ گئے اور مبارکباد دی، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور پھر وہاں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ یہ پورا واقعہ ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ شان نزول یا زمانہ نزول کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یہ بالکل اسی زمانے میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تھی، گویا کہ وہ تازہ ترین وحی، اس کے الفاظ یا آیات جو اس وقت موجود تھے جو حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ بنت خطاب کو سنا رہے تھے، وہ اس وقت وہی تھے کہ جو سورہ طٰہٰ اس وقت نازل ہوئی تھی، بالکل ہی تازہ۔ تو یہ اصل میں واقعہ ہے جو بہت تفصیل کے ساتھ تفہیم القرآن میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے اس کو بیان کیا۔ اور اس سورہ مبارکہ کی جو پہلی 8 آیات ہیں وہ بہت ہی شاندار، جسے آپ کہیے شاہانہ آغاز کلام ہے، بہت ہی پرجلال انداز کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خلقت، اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے، اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے، اسی کی ملک ہے۔ وہ جو بیان قرآن حکیم کا ظاہر ہے عربی زبان کے اندر اپنی ایک تاثیر ہوتی ہے، اور پھر یہ کہ اس کے اندر جلال اور جمال دونوں چیزیں جمع ہو جائیں تو اس میں ظاہر ہے کہ ایک بہت ہی
وہ جو غالباً مولانا حالی نے جو کہا تھا وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ قرآن حکیم کی آیات میں وہ گویا کہ قوت تسخیر تھی کہ جس نے لوگوں کو جو ہے اپنی طرف اٹریکٹ کیا۔ تو ابتدائی 8 آیات ہیں اس کے بہت ہی شاہانہ آغاز کلام، اور اس کے بعد پھر تفصیل سے تقریباً 6 رکوع مسلسل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے احوال و واقعات ہیں۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، پہلی آیت جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خطاب کے لیے بھی الفاظ ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کہ حروف مقطعات اگر ہیں تو اس کے بارے میں یہ بات حتمی طور پر نہیں کی جا سکتی کہ طٰہٰ کے معنی کیا ہیں، اور عام طور پر ان الفاظ کا سہارا لیا جاتا ہے۔ یہ ایک راز ہے اللہ اور اس کے بندے محمد کے مابین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ جانتا ہے یہ حروف مقطعات حا میم عین سین قاف کاف ہا یا عین صاد، اس کے اندر کیا میسج ہے، کہ جو کوئی کوڈز ہیں، یہ کیا چیز ہے، اس کے بارے میں ظاہر ہے کہ کوئی ایسی رائے حتمی موجود نہیں ہے کہ جس کے بارے میں کہا جا سکے کہ اس کی اصل معنی یہ ہے۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نازل نہیں فرمایا تھا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ لتشقیٰ کے لفظ کو نوٹ کیجئے، اس لیے کہ ایک مشقت تو اس کی ظاہری بھی تھی۔ وہ حضرات کے جو 40+ ہو چکے ہیں انہیں معلوم ہے کہ وہ حافظہ کہ جو ہمارا بچپنے میں یا بالکل نوجوانی کے دور میں ہوتا تھا اب نہیں ہے۔ اب اگر میں کسی ایک سورت کو یا ایک رکوع کو یاد کرنا چاہوں تو ممکن ہے کہ کئی دن لگ جائیں، لیکن یہ کہ آج سے اگر آپ چلے جائیے 20 25 30 سال پہلے، جبکہ 14 15 16 17 سال کی عمر ہوتی تھی تو روزانہ کا جو ہے 2 2 3 3 صفحے یاد ہو جایا کرتے تھے، تو قوت حافظہ جو ہے بہت متاثر ہوتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ قرآن حکیم جب آپ پر نازل ہوتا تھا تو جتنا حصہ نازل ہو چکا ہو اسے فوری طور پر آپ کوشش کرتے تھے کہ کسی طرح زبانی یاد ہو جائے، اور اس کے لیے اپنے اوپر مشقت بھی لیا کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ زبانی یاد کرنا اتنا آسان کام تو نہیں ہے، یہی وجہ ہے قرآن حکیم میں 2-3 مقامات پر حضور کو اس حوالے سے تنبہ فرمایا گیا۔ سورہ قیامہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے آپ پر مشقت مول نہ لیجئے، اپنی زبان کو تیزی سے حرکت مت دیجئے کہ اس قرآن حکیم کو یاد کر لیں، حفظ کر لیں۔ ان علینا جمعہ وقرآن، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہے کہ آپ کے قلب مبارک میں اور آپ کے حافظے میں محفوظ کر دینا یہ ہمارے ذمے ہے، اور پھر اس کو آپ کی زبان پر جاری کر دینا اس کے بھی ہم ذمہ دار ہیں۔ تو یہاں بھی ایک مشقت سے مراد تو یہ بھی ہے ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے آپ کو مشقت میں مبتلا نہ کیجئے، اور بہت زیادہ جو ہے اس کے لیے مشقت اور محنت نہ کیجئے کہ اس قرآن حکیم کو جلد یاد کر لیں۔ اور ایک اس سے مراد یہ بھی ہے کہ لتشقیٰ، کہ آپ نے اپنے اوپر اب یہ بوجھ لے لیا ہے کہ جب تک لوگ ایمان لائیں گے نہیں، اور ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی دلی خواہش تھی کہ جو آپ سے جتنا زیادہ قریب ہے وہ اس دولت ایمان کو حاصل کرنے میں اتنا ہی آگے ہونا چاہیے، جبکہ معاملہ اس کے بالکل برعکس تھا۔ حضور کے اپنے سگے چچا تھے، لیکن یہ کہ ایمان نہیں لائے۔ ابو طالب کا معاملہ دیکھ لیجئے، ابو لہب کا معاملہ دیکھ لیجئے، ایمان کا لائیں، جبکہ آپ کے دل کی شدید ترین خواہش تھی۔ تو یہ بھی اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا ہے، اپنے آپ کو ہلکان کرنا ہے کہ ان لوگوں کے ایمان کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذمہ دار نہیں بنایا۔ قرآن حکیم میں یہ جگہ یہ جو ہے مضمون بہت سے مقامات پر بیان ہوا، فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو واعظ و نصیحت کرتے رہیے، انہیں تبلیغ اور دعوت کا کام جو ہے آپ کا جاری رہنا چاہیے، انہیں نصیحت کیجئے اس قرآن کے ذریعے۔ انما انت مذکر، آپ تو اصل میں نصیحت کرنے والے ہیں، اس بات کو ان تک پہنچا دینے کے مکلف ہیں۔ ما انت علیہم بمسیطر، آپ ان پر کوئی داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ اب اسی کا ایک جو ہے عکس یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ خیال جو ہے بہت ہی، جسے آپ کہیے کہ آپ پر بڑی بھاری گزر رہی تھی یہ بات کہ یہ لوگ آگے بڑھ کر ایمان کیوں نہیں لا رہے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال لیں، یا تو اسے حفظ کرنے کے لیے یاد کرنے کے لیے اپنے اوپر مشقت لیں، یا یہ کہ آپ اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کر لیں، اپنے لیے یہ خیال جو ہے گویا کہ آپ کے اندر اس درجے حاوی ہو جائے جو آپ کو مزمحل کر دے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لا رہے۔ الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ قرآن اصل میں ایک تذکرہ ہے۔ دیکھیے تذکرہ کا لفظ نوٹ کیجیے، تذکرہ کہتے ہیں یاد دہانی کو۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہر انسان کے دل میں موجود ہے،
یہ تو ہماری معصیت ہے، ہمارے گناہ ہیں، ہماری مادہ پرستی ہے، ہماری نفس پرستی ہے، جو بہت بھاری بھاری اور دبیز پردوں کی شکل میں گویا کہ وہ معرفت الہی جو ہر شخص کے دل میں موجود ہے اس کے گرد غلاف بن جاتے ہیں۔ اب قرآن حکیم اس حوالے سے یاد دہانی ہے، تذکرہ ہے کہ قرآن کو پڑھو، شاید تمہارے اندر وہ اللہ تعالیٰ نے جو معرفت کی ایک جسے آپ کے یہ لو جل رہی ہے، وہ جو شمع اللہ نے روشن کی ہے، شاید وہ بھڑک اٹھے، اور وہ جو مادیت کے جو دبیز غلاف ہیں ان کے اندر کہیں کوئی شگاف پیدا ہو، اور پھر اللہ کی معرفت جو ہے وہ تمہارے دلوں میں سے برآمد ہو۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن حکیم اپنے آپ کو کہتا ہی تذکرہ ہے، یہ یاد دہانی ہے۔ اللہ کی معرفت، اللہ کے وجود کے بارے میں ایک علم ہر انسان کے اندر موجود ہے، اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اگر ذہانت دی ہے، فطانت دی ہے، وہ دیکھتا ہے، غور کرتا ہے میں کہاں سے آیا ہوں، میں خود بخود تو وجود میں نہیں آ سکتا، پھر یہ وسیع و عریض کائنات کیسے چل رہی ہے، یہ بارشوں کا برسانا ہے، ہواؤں کا چلنا ہے، پھر سورج ہے، معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک بہت بڑی قادر مطلق ہستی ہے جس نے ایک ڈیوٹی کے اندر اس کو لگا دیا، کہیں ذرا ادھر سے ادھر نہیں ہوتا، جو اوقات ہے اس کے مطابق طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، یہ خود بخود تو نہیں ہو رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی منطق اور اتنی عقل تو انسان کو دی ہے، لہٰذا اس کو بروئے کار لاؤ۔ تو یہ وہ بنیادی جسے آپ کہیے کہ جسے آپ فطرت سلیم کہیں گے، فطرت صحیحہ کہیں گے، جو ہر انسان میں موجود ہے، تو قرآن حکیم اس کے لیے یاد دہانی کا درجہ رکھتا ہے، ایک تذکرہ ہے، ایک یاد دہانی ہے۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں فرمایا تھا کہ آپ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دیں، الا تذکرۃ لمن یخشی، ہاں یہ قرآن ہے، ایک یاد دہانی ہے، ایک موعظت ہے، شفاء لما فی الصدور بھی ہے، موعظۃ للمتقین بھی ہے، پھر نصیحت نامہ بھی ہے، پند و نصائح پر مشتمل بھی ہے، یاد دہانی بھی ہے، لمن یخشی، ان لوگوں کے لیے کہ جن کے اندر کوئی خشیت موجود ہو۔ ظاہر ہے کہ قرآن حکیم جو اپنے بارے میں کہتا ہے ہدی للناس، تمام لوگوں کے لیے ہدایت، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے یہ عیسائی، یہ یہودی، یہ ہندو، سکھ، ان کے لیے تو قرآن میں کوئی ہدایت نہیں ہے، اگر ہدایت ہوتی تو اسے اخذ کرتے، لیکن پھر قرآن میں اسپیسیفائی کر دیا گیا ہدی للمتقین، پوٹینشلی تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ جس کے اندر وہ پیاس موجود ہوگی، جو ہدایت کا طلبگار ہوگا، وہ اگر قرآن کی طرف آئے گا تو یہ پاورفل میگنیٹ اپنی طرف کھینچ لے گا فوراً اس کو۔ لیکن ہمارے ہاں تو چونکہ وہ پیاس موجود ہی نہیں، ہمارے ہاں سے مراد یہ کہ تمام وہ لوگ جو مختلف مذاہب میں ہیں، مختلف ادیان کے پیروکار ہیں، لہٰذا وہ تو انہوں نے دیکھا ان کے آباء و اجداد جس دین پر ہیں اسی دین پر چلتے رہو، اسی میں عافیت ہے، وہ پیاس اور تشنگی ان میں موجود ہی نہیں۔ لیکن اتنی ایسی متعدد مثالیں موجود ہیں کہ کوئی شخص ہے کہ جس کی ولادت ہی کسی فرض کیجئے کہ پنڈت کے گھر ہوئی ہے، کوئی پادری یا پروہت کے گھر ہوئی، اس کے بعد اس کے اندر وہ پیاس تھی، اس نے علم حاصل کیا، قرآن کو بھی پڑھا، بائبل کا مطالعہ کیا، پھر وید کا بھی، ہندوؤں کے ہاں جو کتابیں ان کا بھی مطالعہ کر لیا، جینزم کا بھی مطالعہ کر لیا، اس کے باوجود جب وہ قرآن کے قریب آیا تو اس معلوم ہوا کہ اصل کتاب تو یہ ہے، جائیں جاست، نہ کہیں جہاں میں ماں ملی، جو اماں ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ دنیا بھر کے فلسفے اور تمام مذاہب کا مطالعہ کرنے کے بعد بھی انسان گھٹنے ٹیک دیتا ہے کہ یہ ہے اصل میں کلام الہی جو آپ کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ تو اللہ تذکرۃ لمن یخشی، جس طرح قرآن حکیم پوٹینشلی تمام انسانوں کے لیے ہدایت نامہ ہے، ہدی للناس۔ ابھی حال ہی میں رمضان گزرا ہے، وہ آیت آپ نے بارہا سنی ہوگی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ قرآن حکیم کا تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہونا، یہ گویا کہ وہ شے ہے کہ جسے قرآن خود بیان کر رہا ہے، پوٹینشلی ہدایت ہے تمام انسانوں کے لیے، لیکن ہدی للمتقین ہے، جن کے اندر کچھ تقوی، کچھ خدا خوفی، کوئی رمق، کوئی پیاس، کوئی تشنگی تو ہو، وہ اگر قرآن کے قریب آئیں گے تو انہیں معلوم ہوگا کہ ان کے دل کی آواز یہی ہے۔ تو اللہ تذکرۃ لمن یخشی، یہ قرآن جو ہے یہ تذکرہ ہے، یاد دہانی ہے، پند و نصائح پر مشتمل ہے، کن لوگوں کے؟ لمن یخشی، کہ جو اللہ کی خشیت، اللہ سے ڈرنے والے ہوں، یعنی کہ بالفاظ دیگر جن کے اندر تقوی کی کچھ نہ کچھ رمق تو موجود ہو۔ ہدی للمتقین، تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہاں تنزیل کے لفظ کو بھی نوٹ کر لیجئے، جو حضرات اس سلسلہ درس میں شامل رہتے ہیں ان کے علم میں ہے۔ یہ نازل ہونا کسی شے کے اس کے دو انداز ہیں جس کا ذکر قرآن کرتا ہے، ایک ہے بطریق انزال، قرآن حکیم کا لوح محفوظ سے سمائے دنیا تک منتقل ہو جانا یک بارگی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر،
ہم نے اس قرآن کو نازل فرمایا لیلۃ القدر میں، اس میں کوئی شک نہیں۔ گویا کہ یک بار کی یہ قرآن نازل کر دیا گیا لوح محفوظ سے سمائے دنیا تک، سمائے زینی تک، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اس کا نزول ہوا ہے وہ بطریق تنزیل ہوا ہے۔ وہ موقع کی مناسبت سے آیات بھی آتی رہیں، اترتی رہیں، تقریباً 21 برس کا عرصہ لگا ہے حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن حکیم کی تکمیل ہونے میں۔ آپ یہ فرض کیجئے یکم نبوی سے اگر لیں، جیسے ہی حضور پر سلسلہ رسالت شروع ہوا، سلسلہ وحی شروع ہوئی، تو 13 برس مکے کے اور تقریباً 8-9 برس جو ہے وہ پھر مدینہ کی زندگی، یہ تمام آپ ملا لیجئے کہاں تک بات پہنچ جاتے ہیں، 21 22 23 برس۔ تو یہ بطریق تنزیل ہے، گویا کہ اب اللہ تعالیٰ اس قرآن حکیم کو جستہ جستہ نجمن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما رہا ہے، اور سب سے پہلی وہی آپ تمام حضرات کے علم میں ہے، گویا کہ ظاہر ہے کہ اس میں پورا قرآن تو نازل نہیں ہوا تھا حضور کی ذات پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، ابتدائی 5 آیات وہ گویا کہ آغاز بنا ہے قرآن حکیم کی بطریق تنزیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے کے سلسلے میں۔ تو تنزیلاً یہ قرآن آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نازل کیا جا رہا ہے، یہ منزل من اللہ ہے بطریق تنزیل، آہستہ آہستہ آیات کی شکل میں، صورتوں کی شکل میں، ممن خلق الارض والسماوات العلا، اس ہستی کی طرف سے جس نے اس زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، اور آسمان بھی وہ جو بہت العلا، بہت بلند ہے۔ جب قرآن حکیم نازل ہو رہا تھا تو انسان یہ سمجھتا ہوگا کہ چند کوس کے فاصلے پر کہیں آسمان ہے، اور دن ہمیں نظر نہیں آتے کہ ڈوریاں ہیں یا کچھ ہیں جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو ستارے لگا رکھے ہیں جو رات کو چمکتے ہیں، دمک رہے ہیں، قمقمے لگا رکھے ہیں۔ لیکن یہ کہ اب ہمارا علم جیسے جیسے آگے بڑھ رہا تو ہمیں معلوم ہوا کہ ابھی اس آسمان کی بات تو بہت دور کی ہے، جو نزدیک ترین آسمان ہمارا ہے، ابھی تو اس آسمان سے نیچے کی جو ہماری یہ کائنات ہے اس کے بھی کسی ایک گوشے تک ہماری رسائی نہیں ہے۔ بلین آف لائٹ ایئرز جو ہے، اتنا فاصلہ جو کروڑوں اربوں کھربوں سال روشنی سفر کرتی رہے 1,80,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے، تب بھی جہاں تک پہنچے گی وہاں تک بھی ہماری رسائی نہیں ہے۔ ایسے ایسے کرے جو ہے اب ہماری گویا کہ ان ٹیلیسکوپس کی زد میں آ چکے ہیں کہ جن کی روشنی ہم تک اتنے بلین لائٹ ایئرز میں پہنچی ہے۔ اب اس کے لیے کیا ان کے پاس منطقی دلائل ہیں، کیا کیلکولیشنز ہیں، وہ ظاہر ہے نہ میرے علم میں نہ آپ کے علم میں، لیکن یہ حقائق ایسے ہیں کہ جہاں تک ہمیں سائنس پہنچا چکی ہے۔ تو اب وہ تصور نہیں ہے کہ آسمان کہیں چند کوس کے فاصلے پر ہوگا، اب سورج جو ہے وہ کہیں اور زیادہ ہے، چاند اس کے کوئی نزدیک ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اب ہمیں معلوم ہے کہ اس کائنات کی اتھاہ پنہائیاں جو ہیں اس میں کسی ایک گوشے تک بھی ہماری رسائی اب تک نہیں ہو سکی۔ بہت بڑا کمندر جو ہم نے مارا تو اب وہ ہماری جو ہے کوئی خلائی گاڑی کہیں مریخ کے اوپر جا کے لینڈ کی ہے، اور وہاں سے کوئی وہ جو ہے کیکڑے کی طرح رینگتی ہوئی کچھ وہاں سے پتھر حاصل کر رہی ہے، کوئی سراغ لگا رہی، کوئی ڈرل کر کے جو ہے وہ کوشش کرے گی کہ شاید کہیں نیچے نمی موجود ہو۔ نمی موجود ہوگی تو اس کے معنی کیا ہے کہ پانی بھی ہے۔ اب اگر پانی ہے تو قرآن حکیم نے تو کہا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر زندہ شے جو ہے اس کی زندگی کا دار و مدار پانی پر ہے، لہذا پانی کی موجودگی کا ثابت ہونے کے بعد اب وہ سوچیں گے کہ مریخ پر کوئی زندگی بھی ہونی چاہیے۔ اب ہماری جو ٹیکنالوجی ہے وہ وہیں تک پہنچی، اگرچہ اس کے بارے میں بھی جب ہم سوچتے ہیں کہ وہ کیسے وہ معلومات یہاں تک پہنچ رہی ہیں، جبکہ درمیان میں جو ہے جسے آپ کہیے کہ کتنے کروڑوں میل جو ہے وہ خلا ہے، لیکن کمیونیکیشن یہاں تک پہنچ رہی ہیں، یہ چیزیں ہمارے جو ہے جس ہماری سمجھ سے باہر ہیں۔ لیکن بہرحال ہمارے سامنے جو میڈیا جو پیش کرتا ہے وہ تو یہی ہے کہ وہ وہاں پہنچ بھی گئی اور وہاں وہ ڈرل بھی کر رہی ہے، وہاں سے مختلف پتھروں کے نمونے بھی حاصل کر لیے، اب فلاں جگہ پہنچ گئی ہے، یہ تمام حقائق ان لوگوں تک پہنچ رہے ہیں۔ لیکن یہاں جو فرمایا کہ السماوات العلا، انتہائی بلند آسمان، جو بلندی کا تو تصور آج ہم قائم کر سکتے ہیں، آج سے جبکہ قرآن یہ نازل ہو رہا تھا 1400 برس پہلے وہ بلندی کا تصور نہیں تھا۔ قرآن حکیم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ تم نے آسمان پر غور کیا بغیر عمد ترونہا، بڑی سے بڑی چھت بھی ہوگی تو اس کے کوئی نہ کوئی ستون تو ہوں گے نا جس پر وہ چھت قائم ہو۔ اس آسمان کی جو چھت ہے تمہارے اوپر، جو نیلی چھتری ہے، اس کا کوئی ستون اگر نظر آتا ہے تو دکھاؤ کہاں ہے ستون؟ بغیر عمد ترونہا۔ تو آسمان کی بلندیاں، پھر یہ پہلا آسمان جسے ہم سمائے دنیا کہتے ہیں، پھر یہ کہ 7واں آسمان کہاں ہے، پھر عرش کہاں ہے، عرش کا ذکر بھی آگے آ رہا ہے، جس کے بارے میں مستند روایات یہ ہیں کہ جہاں 7واں آسمان ختم ہو جاتے ہیں تو وہاں ان سب کے اوپر ایک بہت بڑی ایک شے جو ہے، جو عرش جس کو قرآن قرار دیتا ہے، جس کے پائے بھی ہیں، جسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں۔ یہ تمام باتیں غیبی امور سے متعلق ہے۔ ہمارا یہ چھوٹا سا ذہن جو ہے اس کا وزن ہے کتنا؟
اور اس کے اندر کتنی کچھ صلاحیت موجود ہے، وہ اس کا احاطہ کر ہی نہیں سکتا کہ وہ عرش کی کیفیت کیا ہوگی، اور یہ آسمانی دنیا جو ہے اس تک ہم رسائی حاصل نہیں کر سکے۔ یہ کہ ساتوں آسمان کا جو تصور قرآن پیش کرتا ہے وہ کیا ہوگا، اور پھر یہ کہ یہ تمام چیزیں جو ہے بہرحال غیبی حقائق میں سے ہیں۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى، وہ ذات کے جس نے اس زمین و آسمان کو پیدا کیا وہ رحمان ہے۔ قرآن حکیم جو اللہ تعالیٰ کا تعارف فرماتا ہے، ایک تو لفظ اللہ جسے عام طور پر اس میں ذات بھی کہا جاتا ہے، اور دوسرا سب سے زیادہ استعمال ہونے والا لفظ اللہ تعالیٰ کی صفاتی ناموں میں سے الرحمن ہے۔ آیت بسم اللہ کو اگر آپ ہر سورت کا جز مان لیں تو ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، گویا کہ رحمان اللہ تعالیٰ کی وہ جو ایک رحمت کی ایک ہیجانی کیفیت ہے، ایک جوش مارتا ہوا سمندر، رحمت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر۔ الرحمن وہ رحمان ہے، علی العرش استویٰ جو عرش کے اوپر مستوی ہے۔ وہی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کا ایک تخیل تو آپ کوئی ظن و تخمین کے درجے میں تو آپ چشم تصور میں کوئی تصور کر لیجئے، لیکن یہ کہ ان تمام حقائق تک پہنچ جانا، اس تک رسائی حاصل کرنا، وہ ہمارے اس محدود انسانی ذہن کے بس میں ہے نہیں۔ وہ عرش کی کیفیت کیا ہے، عرش کیسا ہے، پھر وہ رحمان کی ذات، جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ شعر، یا یہ کہ ان کا وہ آپ یہ سمجھ، پورا شعر تو نہیں ہے، مصرع ہی ہے، العجز عن درک ذات ادراکو، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں انسان سوچے وہ کیسا ہے، اس کی جسامت کیا ہے۔ اب یہ چیزیں وہ ہیں جو اسے بالآخر جو ہے شرک تک پہنچا دیں گی، وہ محدود کر لے گا اللہ کی ذات کو۔ تو العجز عن درک ذات ادراکو، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں انسان کا اپنے آپ کو تسلیم کر لینا کہ میں عاجز ہوں، یہی اصل میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا عرفان ہے، یہی اس کا ادراک ہے۔ اگر آپ کہیں اس کے اندر بحث میں پڑ گئے کہ اللہ کا قرآن حکیم میں موجود ہے ید اللہ، اللہ کا بھی ایک ہاتھ ہے، پنڈلی کا ذکر بھی موجود ہے، لیکن آیا یہ ہاتھ، یہ پنڈلی، یہ تمام چیزیں جو ہے وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ ہے، کیا ان چیزوں کو ہم گمان کریں گے کہ انسانی چہرے ہیں، انسانی ہاتھ ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہے صرف ہمیں بات سمجھانے کے لیے کہی گئی۔ باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کسی قسم کا کوئی ادراک، اس کا کوئی تخیل آپ اپنے ذہن میں قائم کر ہی نہیں سکتے۔ العجز عن درک ذات ادراکو، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں انسان کا عاجز ہو جانا ہی اس کی ذات کا ادراک ہے۔ الرحمن علی العرش استویٰ، یہاں رحمان کو نوٹ کیجئے، رحمان کا تعلق قرآن کے ساتھ۔ دیکھیے دوسری آیت کیا تھی، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اس کے بعد یہاں فرمایا الرحمن علی العرش استویٰ۔ ظاہر ہے کہ جو مقام ہے قرآن کا، اللہ کا کلام، سورہ رحمان کی ابتدائی 4 آیات شاید آپ میں سے بعض حضرات کے ذہن میں آ گئی ہوں، الرحمن آیت مکمل ہو گئی، حالانکہ جملہ مکمل نہیں ہے، وہ ذات کے جو رحمت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے۔ آگے علم القرآن، رحمان کی گویا کہ صفت رحمانیت کا ایک ظہور تھا کہ اس نے قرآن نازل فرمایا۔ تمام علوم میں سب سے ٹاپ پر قرآن کا علم، دین کا علم، وہی ترتیب یہاں موجود ہے۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، آگے فرمایا الرحمن علی العرش استویٰ، گویا کہ الرحمن کی رحمانیت کا مظہر کامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ہدایت نامہ تمہارے لیے نازل فرما دیا۔ اس سے بڑی رحمت کیا ہوگی، اس سے بڑا اللہ کا انعام کیا ہوگا انسانوں کے لیے کہ اس نے وہ ہدایت نامہ، وہ قرآن حکیم تمہارے لیے نازل فرمایا۔ الرحمن علی العرش استویٰ، لہذا یہ 5ویں آیت میں جو لفظ رحمان آیا اس کو جوڑ لیجئے قرآن کے ساتھ۔ علی العرش استویٰ، جو عرش پر متمکن ہے۔ اب یہاں اصل میں ایک تصور ان لوگوں کا ہے کہ اس کائنات کو کسی نے پیدا تو کیا، کوئی مہادیو ہے، کوئی بہت بڑے کوئی رام جی ہیں، جو بھی ہیں، لیکن یہ کہ اس کے بعد پھر اب وہ پیدا کرنے کے بعد اس سے متعلق نہیں ہے، اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے خود بخود ہو رہا ہے۔ قرآن یہ تصور نہیں دیتا، قرآن کہتا ہے ہر شے کا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ The absolute controller of this universe وہ اللہ کی ذات ہے۔ یہ استوا میں اللہ تعالیٰ اس کائنات کو پیدا کیا، یہ نظام بنایا، انسانوں کو تخلیق فرمایا، ہر ایک کا ایک مقصد اور غرض و غایت جو ہے وہ بیان فرما دی، اور ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ معاذ اللہ معطل ہو کر نہیں بیٹھ رہا، ہر شے کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لیا۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی شے واقع نہیں ہوتی جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو۔ اس سے بڑھ کر کنٹرول کا آپ تصور کر سکتے ہیں؟ صفت علم کو لیجئے،
وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، کسی درخت سے اگر ایک پتا بھی جو ہے جدا ہو کر زمین پر گرتا ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ یہ صفات باری تعالیٰ ہے نا، یہی ہے کہ جس سے ہم گویا کہ اللہ تعالیٰ کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ اللہ کے ذات کا تو کوئی ہم تصور کر نہیں سکتے جیسا کہ میں نے کہا، لیکن صفات جو ہیں اس کے حوالے سے ہم سوچ سکتے ہیں۔ علی کل شیء قدیر ہے، بکل شیء علیم ہے، علیم بذات الصدور ہے، اس کائنات کو کنٹرول کرنے والا ہے، مستوی عرش ہے۔ یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ صفات باری تعالیٰ ہیں۔ الرحمن علی العرش استوى، وہ رحمان ہے کہ جو پھر متمکن ہو گیا، اس کائنات کے کنٹرول کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اب سورج کے ذمے جو اس نے اللہ نے کام لگا دیا وہ پابند ہے۔ جسے آپ کہیے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، دنیا کی کیا حیثیت ہے سورج کے سامنے، لیکن وہ اپنی ڈیوٹی کا پابند ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ نے جو ڈیوٹی لگائی ہے وہ لازماً وہ کام کرے گا، اور یہ سب کچھ خود بخود نہیں ہو رہا، اتنا منظم نظام۔ جیسا کہ سورہ آل عمران کا جو آخری رکوع ہمارے منتخب نصاب میں بہت اہم ہے کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جب غور و فکر کرتے ہیں اس کائنات کی تخلیق میں، اپنی تخلیق پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو بے ساختہ پکار اٹھتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے پروردگار اس کائنات میں کوئی شے بھی تو نے عبث اور بیکار پیدا نہیں کی۔ تو معلوم ہوا کہ با مقصد تخلیق ہے۔ قرآن جگہ جگہ کہتا ہے خلقنا السماوات والارض بالحق، اس زمین و آسمان کو ہم نے ایک مقصد کے تحت تخلیق کیا ہے۔ اب جو مقصد ہے وہ ہمیں سمجھنا چاہیے، ہماری زندگی کا مقصد ہے کیا، کیوں بھیجا گیا؟ اپنی آزاد مرضی سے تو ہم آئے نہیں، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، کس مقصد کے لیے بھیجا ہے؟ الرحمن علی العرش استوى، وہ رحمان کہ جو پھر عرش پر متمکن ہو گیا اور پوری اس کائنات کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہاں بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ کی ملک میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں۔ جو شے اس نے بنائی اس کی ملک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے ایک نام ہے الوارث۔ وارث کسے کہتے ہیں؟ جو بالآخر تمام چیزوں کا وارث ہوگا۔ یہ پوری کائنات میں جو کچھ بھی ہے اس کا وارث تو الوارث اللہ کی ذات ہے۔ آج کوئی قارون کسی دولت رکھتا ہو لیکن کوئی شے اس کی ملکیت نہیں ہے، وہ جیسے ہی آنکھ بند ہوگی موت کا پروانہ آ گیا، اس کے بعد تو ہر شے اس کی ملکیت سے نکل گئی۔ اب وہ اگلوں کے پاس ہے، اگلوں تک پہنچتی ہے نہیں پہنچتی۔ اور بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی جو بلیک منی ہے کہیں باہر بیرونی ملکوں کے اندر بینکوں میں دفن ہے، اور ان بینکوں کے ریونیو کا سب سے بڑا ذریعہ وہ ہے کہ ان کے پاس اربوں خربوں کی اماؤنٹ ایسی موجود ہے جس کا کوئی وارث ہی نہیں، اس لیے کہ بلیک منی تھی، جا کے جمع کر دی۔ اب وہ شخص کے جس کو جو مالک تھا اس منی کا وہ اس دنیا میں موجود نہیں، کوئی روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی مرڈر ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، اب وہ رقم ہے کہ جو وہاں جمع ہوا وہ ان کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، جسے آپ کہیے کہ اب ان کے اوپر ان کا سارا کچھ چل رہا ہے۔ ایسی جو ہے خربوں میں، بلینز ٹریلینز کے اندر یہ اماؤنٹس موجود ہیں۔ تو الوارث اللہ کی ذات ہے۔ یہاں فرمایا گیا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کی ملک ہے، اسی کے لیے ہے، اسی کے اختیار میں ہے جو کچھ زمین و آسمان میں ہے۔ زمین تو بہت چھوٹی سی شے ہے نا، زمین کے اندر معدنیات ہیں، فرض کیجئے کہ اربوں ٹن جو ہے سونا موجود ہے، یورینیم ہے، پلاٹینیم ہے، ہمیں معلوم ہے تمام چیزیں جو ہے معدنیات ہیں، زمین میں موجود ہیں۔ ہر شے کا مالک وہ ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کی ملک ہے، اسی کے لیے ہے زمین و آسمان کی ہر شے۔ وما بینہما، آسمانوں میں جو کچھ ہے کائنات میں وہ بھی اللہ کی ملک، اور زمین پر اور زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کی ملک، اور جو ان کے مابین ہے وہ بھی اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ فرشتے ہیں، جنات ہیں، پھر انسان کی ارواح ہیں کہ جب اس جسم سے نکلتی ہیں تو بالآخر جاتی ہیں اوپر، آسمان کا سفر کرتی ہیں۔ یہ تمام چیزیں کس کے کنٹرول میں؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کے کنٹرول میں، اللہ کی ملک، اللہ کے تصرف میں۔ وما بینہما، اور ان کے مابین، زمین و آسمان کے مابین جو کچھ ہے، وما تحت الثری، اور تمہارے زمین کے پیٹ کی گہرائی میں جو کچھ ہے، جس کو میں نے ابھی تعبیر کیا معدنیات، ہیرے جواہرات کی کانیں بھی ہیں، سونے کی کانیں بھی ہیں، سونے سے بھی ممکن ہے کہ آنے والے دور میں پتہ چلے اس سے بھی کہیں زیادہ قیمتی کوئی دھات موجود ہے۔ یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ زمین کے پیٹ کے اندر ہیں۔ وما تحت الثری، ثری اصل میں کہتے ہیں گیلی مٹی کو۔ زمین کو اگر آپ ڈرل کریں یا کھودیں تو شروع میں تو خشک مٹی ہوگی، پھر جو ہے اس کے اندر ایک گیلا پن شروع ہو جائے گا، تاکہ اور نیچے جائیں گے جب آپ کو قریباً 150 200 300 فٹ کے اوپر تو وہاں پانی آ جائے گا۔ لیکن ایک اینڈ وہ ہے کہ جہاں جا کر پانی بھی ختم ہو جاتا ہے، وہاں پھر آگے پھر راک شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر اندر جو ٹیمپریچر ہے جس کے بارے میں ابھی بھی گمان کیا جاتا ہے، کچھ ٹیکنیکس ہیں جنہوں نے
کوئی بہت ڈیپ ڈرلنگ کر کے جو ہے ٹمپریچر کو جب میئر کیا تو معلوم ہوا کہ ہزاروں ڈگری سینٹی گریڈ، جس کا آپ تصور، جس میں گویا کہ کوئی پتھر بھی پگھل جائے۔ اب پتھر کو پگھلانا تو کوئی آسان کام نہیں، لوہا پگھل جائے گا، سونا پگھل جائے گا، پتھر پگھل جائے۔ اور یہ جو آپ کا لاوا نکلتا ہے کہاں سے آتا ہے؟ آتش فشاں پھٹا اور لاوا نکلے، پگھلے ہوئے پتھر ہی ہے نا۔ زمین کے پیٹ کے اندر جو معدنیات ہے، جس میں لوہا بھی ہے، تمام چیزیں، جب پتھر بھی پگھل گئے اور کہیں سے زمین نے جوش مارا اللہ کے حکم سے اور وہ آتش فشاں پھٹا اور پھر کسی بستی کے اوپر عذاب بن کر جو ہے وہ لاوا نازل ہو گیا، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو وما تحت الثری، گویا کہ وہ سرا جو ہے، جو گیلی مٹی جہاں سے تم پانی حاصل کرتے ہو، اس کے بھی اور آگے چلے جاؤ زمین کے پیٹ کے اندر، تو وہاں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کے اختیار میں، اللہ کے کنٹرول میں۔ اب اس سے بڑھ کر تو آپ کسی شے کا اندازہ لگا نہیں سکتے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، دی ایبسولوٹ کنٹرولر، اس کائنات کو کنٹرول کرنا اور اس کا جو تخیل یا جو اپنے ذہن میں آپ خیال، اس سے کہیں اور آگے نکل جائے تو فرمایا لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما تحت الثری، ان آسمانوں میں، ان زمینوں میں، ان آسمانوں اور زمینوں کے درمیان اور زمین کی گہرائی میں، پیٹ میں جو کچھ ہے، ہر شے اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى۔ باقی رہی یہ بات کہ جو تم گفتگو کرتے ہو، جو تمہاری پلاننگز ہیں، جو وسوسے ہیں، جو تمہارے دلوں کے اندر، جو سینے جس کے مدفن بن چکے ہیں، اور اگر تم کوئی بات اپنی زبان سے نکالتے ہو، تجہر کہتے ہیں جہری طور پر، جس طرح نمازیں ہوتی ہیں نا، جہری نمازیں ہیں، سری نمازیں ہیں۔ ظہر کی نماز ہے جس میں پہلی 2 رکعتیں آپ اگر جماعت کے ساتھ ادا کریں گے تو امام جو ہے وہ تلاوت بلند آواز سے نہیں کرے گا، یہ سری ہیں۔ لیکن مغرب کی نماز ہے، فجر کی ہے، عشاء کی ہے، اس میں جہری تلاوت ہوتی ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اگر تم اپنی زبان سے کوئی الفاظ نکالتے ہو جو دوسرے سن لیں، یہ جہری ہو گئے نا، جو بآواز بلند آپ نے جو الفاظ ادا کیے ہیں، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تو ان جو ظاہری باتیں جو تمہاری زبان سے نکلی، جو کسی دوسرے نے سنی، وہ تو اللہ کے علم میں ہے ہی، لیکن وَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اللہ تعالیٰ تو چھپی ہوئی باتوں کو اخفا، اور اخفا سے مراد یہاں مفسرین نے لیا ہے کہ وہ وسوسے اور وہ تمنائیں، وہ خواہشیں، وہ آرزو جو انسان کے اندر دل میں ہوتی ہیں، اور بسا اوقات ایسی آرزویں اور ایسی تمنائیں ہوتی ہیں جس کا انسان کو شعور بھی نہیں ہوتا، جسے تحت الشعور کہتے ہیں، شعوری سطح اور شعور سے بھی نیچے کی جو سطح ہے وہ ہے۔ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، ہر وہ شے جو تم چھپاتے ہو، جو دوسروں کے علم میں نہیں ہے، وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، اور وہ شے کہ جس کو گویا کہ جو تحت الشعور کی باتیں ہیں وہ بھی اللہ کے علم میں۔ اللہ لا الہ الا هو لہ الاسماء الحسنی، اللہ تعالیٰ پھر اپنی یہ تعریف کرانے کے بعد کہ وہ اللہ جس نے قرآن نازل کیا، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اس کے بعد آگے فرمایا تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، اس قرآن کو بطور تنزیل اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے اپنے بندے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الرحمن ہے، علی العرش استویٰ، اس عرش کے اوپر مستوی ہے، اس کائنات کا کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، ان آسمانوں میں جو کچھ ہے، جو زمینوں میں ہے، اور جو ان کے مابین ہے، اور جو زمین کی گہرائی میں، زمین کے پیٹ کے اندر وسط میں موجود ہے، ہر شے اللہ کے اختیار، اللہ کے علم، اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اگر تم کوئی بات اپنی زبان سے نکالتے ہو، کوئی بات کرتے ہو، گفتگو کرتے ہو، بھی اللہ کے علم میں ہے، اور جو باتیں تم نہیں کرتے، جو تمہارے سینوں میں دفن ہے، وہ راز اور وہ تمام جو مخفی باتیں ہیں، وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اب یہ ہے وہ ذات جو اس کائنات کے خالق اور تمہاری خالق ہے۔ یہ تعارف اللہ تعالیٰ نے اپنے کروایا، جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ابتدائی 8 آیات جو ہیں بہت ہی شاہانہ آغاز کلام ہے، جس کے اندر بڑا ایک جلالی انداز بھی ہے، بڑا جمالی انداز بھی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو لہ الاسماء الحسنی، وہ ذات ہے اللہ کی کہ جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، وہی تمہارا خالق ہے، مالک ہے، پالنہار ہے، مشکل کشا بھی ہے، روزی رسا بھی ہے، تمہاری ہر احتیاج و ضرورت کا پورا کرنے والا ہے، تمہاری دعاؤں کا سننے والا ہے، دعاؤں کا قبول فرمانے والا ہے۔ یہ تمام صفات جمع ہیں جس ذات میں، وہ اللہ ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اور اللہ تعالیٰ اپنا جب تعارف کرواتا ہے تو ساتھ اس بات کی بصراحت فرما دیتا ہے اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، کوئی ساجی نہیں ہے، اس کی صفات میں، اس کی ذات میں کوئی اس کا ہمسر ہم پلہ نہیں ہے۔ لہ الاسماء الحسنی، تمام اچھے نام اسی کے لیے ہیں، جس اچھائی کا، جس خوبی کا، جس خیر کا تم تصور کر سکتے ہو، وہ تمام و کمال اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس میں موجود ہے۔
یہاں یہ 8 آیات جو ہیں اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی یہاں ختم ہوئی ہیں، اور اس کے بعد پھر اب 9ویں آیت سے جو وہ حل اتاک حدیث موسیٰ، یہاں بڑی تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ پھر ذکر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ایک دور، جیسا کہ میں نے آغاز میں عرض کیا تھا کہ جو دور یہاں بیان فرمایا گیا اس سے پہلے کا دور ہے جو سورہ قصص اور سورہ شعراء کے اندر بڑی تفصیل میں انشاءاللہ وہ بھی آہستہ آہستہ جو ہے ہمارا یہ درس قرآن کا سلسلہ آگے بڑھے گا تو انشاءاللہ وہ صورتیں بھی ہمارے زیر درس آئیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی اپنی جن صفات کے حوالے سے اپنا تعارف کرا رہا ہے اللہ تعالی ہمیں اس کا استحضار نصیب فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔